السلام علیکم جی، زرنیک کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا جی، تھمبنیل آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ نماز سے آپ مردانہ کمزوری زنانہ کمزوری دور کریں، یعنی کہ آپ نماز پڑھ کر مردانہ طاقت اور زنانہ طاقت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو شادی کے بعد جن جوڑوں کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی اور جو بیوی ہے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی، وہ حاملہ نہیں ہو پا رہی، وہ پریگننٹ نہیں ہو پا رہی، تو ان کے لیے بہت سے علاج ہیں، دوا بھی ہے. لیکن یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز پڑھنے سے آپ جلدی کنسیو کر جائیں گی، یقین مانیے. اچھا، اس کی نماز کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ٹرم آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس ٹرم کو کہتے ہیں کیگل ایکسرسائز. کیگل ایکسرسائز پر ویسٹ میں، مغرب میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو ویسٹرن لوگ ہے، یہ ایک تو فاسٹ فوڈ وہاں پر بہت کھایا جاتا ہے اور اس کے صحت پر جو ہے وہ بڑے ہی نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. تو موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے، شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بنتا ہے، بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں فاسٹ فوڈ کھانے سے. اور مغرب میں چلتا ہے یہ زیادہ تر ہے، تو وہ اپنی ایکسرسائز جو ہے نا اس پر بڑا فوکس کرتے ہیں اور وہ لوگ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں. بہت بڑا ایک طبقہ وہاں پر ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہے اور ان میں ورک آؤٹ بہت کیا جاتا ہے، کارڈیو بہت کیا جاتا ہے، وہ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہ ایکسرسائز میں ایک ایکسرسائز ٹرم ہوتی ہے کیگل ایکسرسائز، ٹھیک ہے. غیر مسلموں کی یا ویسٹرن لوگوں کی، مغربی لوگوں کی، امریکنز کی، یورپینز کی، کینیڈینز، آسٹریلینز، یو کے لوگوں کی کیگل ایکسرسائز، اور یقین مانیں ان کی کیگل ایکسرسائز سے زیادہ اچھی جو ہے وہ ایکسرسائز ہماری ہو جاتی ہے نماز پڑھنے سے. آپ یوٹیوب پر کیگل ایکسرسائز کی ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھیے گا. کیگل ایکسرسائز جن پوزیشنز میں کروائی جاتی ہے یا جن ڈائریکشنز میں کروائی جاتی ہے، وہ پوزیشنز، وہ ڈائریکشنز جو ہیں وہ نماز میں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ تو 19ویں صدی میں یہ گوروں نے، یہ سائنسدانوں نے، یہ ہیلتھ ایکسپرٹس نے ریسرچ کر کے جو ہے وہ کیگل ایکسرسائز کی ٹرم انٹروڈیوس کروائی اور کیگل ایکسرسائز انٹروڈیوس کروائی کہ جی آپ کنسیو کرنا چاہتے ہیں کیگل ایکسرسائز کریں، آپ اپنے پیلوک کے مسلس کو آپ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیگل ایکسرسائز کریں، آپ مثانے کو طاقت دینا چاہتے ہیں، آپ کیگل ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے جی. لیکن آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو ایک بہترین ایکسرسائز دے دی گئی تھی تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنی جو صحت ہے اس کو بھی بہتر رکھ سکیں، جسمانی فائدہ بھی اٹھا سکیں، دنیاوی فائدہ بھی اٹھا سکیں، نیکیاں بھی کما سکیں، اور اخروی فائدہ، آخرت میں جو فائدہ لینا ہے وہ فائدہ ایڈوانس میں دنیا میں کما سکیں نماز پڑھ کر، ٹھیک ہے جی. جو ڈائریکشنز کیگل ایکسرسائز میں، جو پوزیشنز، جن پوزیشنز سے وہ ایکسرسائز کی جاتی ہے، وہی ڈائریکشنز اور وہی پوزیشنز نماز میں شامل ہیں، بلکہ اس سے بہتر پوزیشنز اور ڈائریکشنز سے شامل ہیں نماز میں. دیکھیں، جب آپ یہ جو انگریزوں کی یا غیر مسلموں کی کیگل ایکسرسائز اور مسلمانوں کی نماز، ٹھیک ہے جی، بلکہ نماز کیگل ایکسرسائز سے بھی ایک ایڈوانس لیول کی ایکسرسائز ہے جو ہمیں بہت سارے فائدے دیتی ہے. آپ کی کمزوری دور کرتی ہے، طاقت بحال کرتی ہے، اور آپ کو کنسیو کرنے میں خواتین کو آسانی ہوتی ہے کیگل ایکسرسائز سے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا نیورو سسٹم بہتر ہوتا ہے، یہ آپ کا جو دماغی نظام ہے نا یہ بہتر ہوتا ہے، نیورو سسٹم بہتر ہوتا ہے، نیورو ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، آپ بلڈ پریشر سے بچ جاتے ہیں، آپ ڈپریشن سے بچ جاتے ہیں، آپ اینزائٹی سے بچ جاتے ہیں، سیزوفرینیا، مینیا سے بچ جاتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا نروس سسٹم بہتر ہوتا ہے، ریسپیریٹری سسٹم بہتر ہوتا ہے، آپ کا اسکیلیٹن سسٹم، ہڈیوں کا نظام، ریسپیریٹری سسٹم، آپ کا یہ جو سانس لینے کا نظام ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، ہاضمے کا نظام، آپ کا مسکولر سسٹم، یہ آپ کے پٹھوں کی صحت، ٹھیک ہے جی، یہ بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کے ہڈیوں جوڑوں کا درد جو ہے نا، گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد، آپ کی کمر کا درد، آپ کے آدھے سر کا درد، مائیگرین کا درد، یہ ختم ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے، یقین مانیے. اگر آپ ریگولر 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا اچھی صحت کے لیے میٹابولزم بڑا اچھا ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھ کے میٹابولزم بوسٹ کرنے کے لیے لوگ بڑے جتن کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیلی 5 ٹائم نماز پڑھ لیں گے تو آپ کا میٹابولزم سسٹم بہت بہتر ہو جائے گا. لوگوں کو ایک بڑا آج کل مسئلہ پیٹ نکلا ہوا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، جوان لڑکوں کا، جوان لڑکیوں کا پیٹ نکلا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے. تو یہ جو پیٹ کو اندر کرنے والی ایکسرسائز ہے نا، بہترین ایکسرسائز ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے جی. آپ کے پیٹ میں چربی ہے، آپ نماز پڑھیں، ریگولر پڑھیں، 5 ٹائم پڑھیں، آپ تہجد بھی پڑھ لیں، آپ اشراق کی نماز بھی پڑھ لیں، آپ کا پیٹ اندر ہو جائے گا. آپ کی جو بیلی فیٹ ہے، جو پیٹ پر چربی ہے، یہ کم ہوگی نماز پڑھنے سے. کیگل ایکسرسائز بھی اس سب کے لیے کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ جب کیگل ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے مثانے کو طاقت ملتی ہے. اکثر لوگوں کا نا مثانہ کمزور ہوتا ہے، مثانے کے مسلس کمزور ہوتے ہیں، پیلوک مسلس کمزور ہوتے ہیں، تو پیشاب کرنے کے بعد قطرے نکل آتے ہیں. پھر اپنا خاص طور پر شوگر کے مریض یا بوڑھے شوگر کے مریض، وہ جب اپنا یہ کھانستے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا پیشاب نکل آتا ہے، ٹھیک ہے جی. یا شوگر کے مریضوں سے پیشاب روکا نہیں جاتا، تو شوگر کے مریض جو ہیں وہ لازمی جو ہے یہ اپنا نماز پڑھیں 5 ٹائم. اچھا، یہ جو اپنا مردوں میں مسئلہ ہوتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے، تو اس سے کم ہونے سے مردانہ طاقت کم ہوتی ہے. ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھانے میں نماز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اچھا، لیبیڈو، شہوت کا نہ ہونا، شہوت نہیں ہو رہی، نماز پڑھیں. ٹائمنگ ایشوز کے لیے حکیموں کی، ڈاکٹروں کی لوگ دوائیاں کھاتے ہیں اور پھر وہ گردے بیکار اور جگر بیکار، میدا بیمار. ٹائمنگ کے مسئلے حل. اریکٹائل ڈسفنکشن، پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے مردوں کو. اگر آپ نماز پڑھیں گے نا
یا آپ گوروں کی زبان میں کہہ لیں, غیر مسلموں کی زبان میں کہہ لیں, آپ کیگل ایکسرسائز کریں گے تو آپ جناب آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. خواتین کی نارمل ڈلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, پریگنینسی میں ان کو کمپلیکیشنز نہیں ہوتی خواتین کو. دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو قیام سے آپ جاتے ہیں رکوع میں. جب آپ رکوع کرتے ہیں نا, یقین مانیں یہ جو آپ کی ٹیل بون ہے نا اور یہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ کمر درد کے مسائل جو ہے نا یہ نماز پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی یہ جو ٹیل بون ہوتی ہے, ریڑھ کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے جس کو آپ کہہ لیں جی پنجابی میں پٹھ, ٹھیک ہے جی, یہ اس ہڈی کو, ان مسلس کو نماز پڑھنے سے ٹھیک طرح سے اپنا رکوع کرنے سے طاقت ملتی ہے, ان کے مسلس کو طاقت ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں, سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں, دیکھیں جب ہمیں حکم یہ کیا گیا ہے کہ لمبا سجدہ کرو, جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں نا تو دو بڑے ہی بنیادی طور پر فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے دماغ میں خون جاتا ہے, آپ کا نیورو سسٹم بہتر ہوتا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, آپ کو الزائمر کا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے جو وہ چھوٹے چھوٹے جوائنٹس ہیں نا وہ کھلتے ہیں, ان میں جو مسلز ہیں ان میں بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. تو آپ جب لمبا سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور آپ کا یہ جو نیورو سسٹم ہے یہ بہتر ہوتا ہے, آپ کی یاداشت تیز ہوتی ہے, آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے. اچھا, جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا لمبا, تو آپ جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو پنڈلیاں نا پنڈلیاں, ان پنڈلیوں پہ وزن پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بار بار اٹھتے بیٹھتے ہیں, بار بار وزن پڑتا ہے. انسان کے جسم میں 3 دل ہوتے ہیں, ایک سینے میں 2 ٹانگوں میں. یہ جو آپ کی 2 پنڈلیاں نا یہ آپ کے 2 دل ہیں. آپ کی ایک پنڈلی میں 250 گرام خون ہوتا ہے. پنڈلیوں کا مساج یا پنڈلیوں کو پمپ کرنا, ٹھیک ہے, یا پنڈلیوں پہ پریشر ڈالنا, زور ڈالنا, یہ جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی پنڈلیوں پہ زور پڑتا ہے. تو یہ نماز پڑھنے سے آپ کا خون پمپ ہوتا ہے, آپ کے جسم میں آپ کے خون کو پمپ کرتا ہے آپ کا دل. لیکن جب آپ پنڈلیوں کی ایکسرسائز کرتے ہیں, پنڈلیوں کا مساج کرتے ہیں, آپ مالش کرتے ہیں, کرواتے ہیں, یا آپ نماز پڑھتے ہیں, تو آپ کے دل کا زور کم لگتا ہے پوری باڈی میں خون کو پمپ کرنے کے لیے. آپ کی پنڈلیوں کے تھرو جو آپ کا خون ہے وہ پوری باڈی میں پمپ ہوتا ہے, سرکولیٹ ہوتا ہے, فلو بہتر ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی نماز ہے یہ بڑی ہی ایڈوانس لیول کی کیگل ایکسرسائز ہے. گوروں نے تو 19ویں صدی میں کیگل ایکسرسائز کو دریافت کیا نا, انٹروڈیوس کروایا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ کیگل ایکسرسائز, ہمیں یہ نماز کی نعمت, ہمیں یہ نماز کا تحفہ دے دیا تھا. ٹھیک ہے جی, تو میری آپ سب سے گزارش ہے, دیکھیں یہ جو شیطان ہے نا یہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے, یہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے شیطان. ٹھیک ہے, ہمیں شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا. جب ہم جب اذان سنتے ہیں نا, اچھا پڑھ لیتے ہیں, ابھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا کھانا کھا کے پڑھتے ہیں. شیطان ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا. فجر کے ٹائم ساری رات نیند نہیں آئے گی, فجر کے ٹائم ایسی کوئی کمال کی نیند آتی ہے نا, شیطان آپ کے خون میں گردش کرتا ہے, آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے, وہ آپ کو گہری نیند سلا دیتا ہے, یہاں سوئے ہوئے آپ کو اٹھنے نہیں دیتا. یقین مانیں کہ جب آپ نماز اذان ہونا اور آپ کو سستی پڑے, آپ اپنے آپ کو یہ کہیں, آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ بھائی میں نے تو ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو جناب اپنا جو مسانے کی کمزوری دور کرنی ہے, میں نے اپنی مردانہ کمزوری دور کرنی ہے, میں نے تو اپنی زنانہ کمزوری دور کرنی ہے, میں نے تو اپنا کھانا ہضم کرنا ہے, میں تو چاہتا ہوں مجھے قبض نہ ہو. ٹھیک ہے جی, میں تو چاہتا ہوں مجھے گیس نہ ہو. ٹھیک ہے جی, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو, میں چاہتا ہوں کہ مجھے دل کے امراض نہ ہو, میرا دل ٹھیک کام کرے, میری شریانوں میں خون کا جو فلو ہے, جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو, مجھے بلڈ پریشر نہ ہو, مجھے شوگر نہ ہو. اگر مجھے بلڈ پریشر شوگر ہے تو یہ جو میں نماز نہیں پڑھ رہا, میں بیسیکلی اپنے بلڈ پریشر کا, اپنی شوگر کا میں علاج کر رہا ہوں, میں اپنی مردانہ کمزوری کو دور کر رہا ہوں, میں اپنی مردانہ طاقت بحال کر رہا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ بھائی میں نے تو ایکسرسائز کرنی ہے, میں نے تو وہ فائدہ لینا ہے نماز پڑھ کے جو غیر مسلم کیگل ایکسرسائز سے فائدہ لیتے ہیں. آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی, اور آپ تہجد بھی پڑھیں اگر ہو سکے, آپ اشراق بھی پڑھیں اگر ممکن ہو سکے. یقین مانیں آپ کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی, آپ تندرست رہیں گے, صحت مند رہیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ فٹ رہیں گے, آپ کا یہ ہڈیوں کا, جوڑوں کا, کمر درد, گھٹنوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا. اب اگر خواتین ہیں تو وہ ان کو پریگنینسی میں کمپلیکیشنز نہیں ہوگی, ان کی ڈلیوری نارمل ہوگی, وہ کنسیو جلدی کر سکیں گی, ٹائم پہ کنسیو کر سکیں گی. ٹھیک ہے جی, آپ فٹ رہیں گے. تو آپ اپنے آپ کو یہ باتیں کہہ کر سمجھائیں کہ بھائی میں نے تو ایکسرسائز کرنی ہے. تو شیطان آپ کو ایکسرسائز سے اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ زیادہ آسانیاں پیدا کرے, اور ان آسانی کو زیادہ زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق دے, اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسرسائز کا کہہ کر اپنے دماغ کو سمجھائیں, اپنی سوچ کو سمجھائیں, اور شیطان کو شکست دیں, اور آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں کہ میں نے تو ایکسرسائز کرنی ہے, میں نے تو شوگر بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے, میں نے تو قبض دور کرنی ہے اپنی, میں نے تو فٹ رہنا ہے, صحت مند رہنا ہے, تندرست رہنا ہے. اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے, خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتے, جو بے نمازی ہیں, ان کو پتہ چلے کہ نماز ایڈوانس لیول کی کیگل ایکسرسائز اور کتنے فائدے ہیں نماز پڑھنے کے, اور ان کو لازمی شیئر کریں جن کو مردانہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ بیسیکلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا, آپ کے جو آپ کی جو یہ شرمگاہ کے جو مسلز ہیں نا, مسلز یہ ان کو طاقت ملتی ہے, آپ کے مثانے کو طاقت ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے جب آپ کو شیطان روکے نا نماز پڑھنے سے, تو آپ نے شیطان کو آگے سے یہ جواب دینا کہ نہیں, میں نے ایکسرسائز کرنی ہے اور میں ایکسرسائز کروں گا نماز پڑھ کر, اپنی بیماریاں دور کروں گا. آپ کا بہت شکریہ. لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, لائک لازمی کیا کریں ہماری ویڈیو کو, اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اور جو لوگ 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے,
آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں، یہ جو اپنا بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں نا، یہ جو مسجدوں کے قاری ہوتے ہیں نا، ان کی 2 2 3 3 بیویاں ہوتی ہیں، وہ کئیوں نے 4 4 بیویاں بھی رکھی ہوتی ہیں، ان 4 میں سے کوئی 1 2 بیویاں مر بھی جائے نا، وہ پھر بھی جو ہے نا وہ 2 اور بیویاں کر لیتے ہیں، یعنی کہ 6 6 8 8 شادیاں کر لیتے ہیں، 4 بیویاں مر کے 4 اور کرنی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک عالم دین ہے، فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، ان کے اچھے خاصے بچے ہیں، ان کے تقریباً 20 کے قریب بچے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے نماز۔ یہ مولویوں کے یہ علماء کرام کے اتنے بچے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ اشراق پڑھتے ہیں، تو ان کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔